اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریہ نستطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما ووجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، جو سفر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی رفاقت میں شروع کیا تھا، 2 مرحلوں کے بعد وہ تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ پہلے 2 مرحلوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی شرائط کو پورا نہیں کر سکے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، تو ان سے صبر نہ ہو سکا۔ آخری مرحلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت خضر سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ مجھے ایک موقع اور دیں، میں انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اب یہ تیسرا موقع ہے جہاں یہ پہنچ چکے ہیں۔ سیدنا خضر نے بات مان لی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر یہ دونوں چل پڑے۔ فانطلقا، یہ چلتے چلتے حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ یہ ان بستی والوں کے پاس پہنچے، اور انستطعما اہلہا، اور ان بستی والوں کے پاس پہنچ کر انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا۔ گویا کوئی لمبا سفر تھا، اور اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی بھوک نے، انتہا درجے کی بھوک نے خاصا پریشان کیا، اور جب بستی والوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں سوال کیا کہ ہمیں کھانا دیا جائے، لیکن بستی والوں نے فابوا، انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کھانے کا سوال یا دوسرا سوال جو انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے اس کی شریعت میں کہاں تک اجازت ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سلسلے میں آپ سن لیں کہ حضرت ابو قبیدہ غالباً ان کا نام ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور میں اس قرض کو اتارنے کی کوئی سبیل نہیں پاتا، میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میری رہنمائی کریں اور اس قرض کے سلسلے میں مجھے مشورہ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو قبیدہ، تم میرے پاس رہ جاؤ، اور جب تک میرے پاس صدقے کا کوئی مال نہیں آ جاتا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، جب کوئی مال آ گیا تو میں اتنے پیسے آپ کو دے دوں گا جس سے آپ کا قرض ادا ہو جائے۔ اور پھر اس مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا، ابو قبیدہ، صرف 3 لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے، صرف 3 لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے، 3 لوگوں کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ پہلا وہ شخص آپ نے بتایا کہ جس کے اوپر قرض ہو گیا ہو، اور قرض بھی جائز قرض، مثلا کسی نے کوئی غلط کام کے لیے یا کسی غلط کاروبار کے لیے، سودی کاروبار کے لیے کسی نے پیسہ، کسی نے سینما بنانے کے لیے پیسہ لے لیا، کعبہ خانہ بنانے کے لیے پیسہ لے لیا، یا کسی عیاشی کے لیے پیسہ، پھر اس کے اوپر قرض ہو گیا، تو کوئی قرض نہ ہوا نا، اتنی پراپرٹی اس کے پاس موجود ہے یا اس نے عیاشی کے لیے قرض لیا ہے، یعنی جائز ضرورتوں کے لیے آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور وہ قرض آپ سے ادا نہیں ہو سکا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے آدمی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی سے سوال کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی شرط رکھی ہے کہ یہ سوال بس اتنا کر سکتا ہے جتنا اس کا قرض ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ مانگنے کی عادت بنا لے اور پھر مانگتا رہے، یہ تو کام ہی بڑا آسان ہے کہ مانگو اور تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کرو اور پھر ساری زندگی، جی یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے یہ قرض لینا یا سوال کرنا اس کے لیے جائز اور حلال ہے جو کسی ناگہانی آفت کا شکار ہو گیا ہو، آپ کی دکان ہے جل گئی ہے، یا آپ کے مال پر ڈاکہ پڑ گیا ہے، یا آپ کی فصل بالکل بٹھا بیٹھ گیا جس طرح کہتے ہیں، یعنی انسان کے پاس کچھ باقی نہ بچے، کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، آسمانی آفت آ جاتی ہے، جو غیبی آفت آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان بالکل اس کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے، تو یہاں بھی یہی فرمایا ہے کہ اس کے لیے بس اتنا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کی زندگی کی گاڑی پھر چل پڑے، یہ نہیں ہے کہ پھر وہ عادت بنا لے جناب یہ تو راستہ ہی ٹھیک ہے بس تھوڑا سا مانگا اور جی۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے سوال جائز ہے جو بھوک کی انتہا کو پہنچا ہوا، جی بالکل بہت زیادہ بھوک ہو، اضطرار کی حالت پر پہنچا ہوا اور اس کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہ ہو، وہ اگر کسی سے سوال کرے
تو یہاں بھی اتنے سوال کی اس کو اجازت ہے جس سے اس کی بھوک مٹ سکے. یہ نہیں ہے کہ اب چونکہ وہ دے رہا ہے کوئی تو بس لیتا چلا ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو آدمی سوال کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ کے اوپر ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا. اس کیفیت میں وہ آئے گا. سوال کرنے سے اتنا منع کیا ہے جی. کسی سے سامنے دس سے سوال دراز کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی درس سن کر صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی کہ اگر گھوڑے پر سوار ہیں اور ہاتھ میں کوئی ایک کوڑا ہے اور کوڑا گر پڑا ہے تو وہ اتنا بھی نہیں کہتے تھے لوگوں سے کہ آپ ہمیں کوڑا اٹھا دیں، بلکہ خود وہ گھوڑے سے اترتے تھے اور اپنا یعنی اس طرح اپنا حوصلہ شکنی کیا ہے اور اس طرح کا کلچر آپ نے ڈیولپ کیا ہے.